حمزہ صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کال سینٹر میں انشورنس پالیسی کی ترغیب والی جاب کا حکم۔ میں کال سینٹر میں رات کی شفٹ میں جاب کرتا ہوں، وہاں ہمیں باہر ملکوں جیسے برطانیہ، امریکہ وغیرہ میں کال کرنی پڑتی ہے اور انہیں اپنی کمپنی کی لائف انشورنس کی پالیسی لینے کی ترغیب دینی ہوتی ہے، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد ہمارا لوکل ایجنٹ آپ کو دوبارہ کال کرے گا اور مزید معلومات دے گا، پھر اگر وہ کسٹمر راغب ہو جاتا ہے تو وہ پالیسی لے لیتا ہے۔ کیا ایسے کال سینٹر میں ہمارے لیے جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جناب حمزہ صاحب اسلام آباد سے، یہ جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ بیمہ پالیسی، انشورنس پالیسی، یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ یہ جوا بھی ہے، سود بھی ہے، غرر بھی ہے، اس میں لوگ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں کسی کی موت کے ساتھ کہ وہ مر گیا تو پیسے ملیں گے، نہیں مرا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، اور بعض دفعہ آپ کو سود کی بیس پہ پیسہ ملتا ہے۔ تو اس طرح کی جو غیر یقینی خرید و فروخت ہوتی ہے جس میں غرر ہو یا اپنی رقمیں داؤ پہ لگائی جا رہی ہوں، تو یہ قمار کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، یہ باہمی تعاون نہیں ہے۔ باہمی تعاون تو وہ ہوتا ہے جو آپس میں جو مختلف قسم کی یعنی لوگ جو ایک کمیونٹی بناتے ہیں کہ سب لوگ اس میں کسی بھی غریب کے ساتھ مل جل کے تعاون کریں گے، چاہے اس غریب نے پیسہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، وہ رقم داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوتا۔ تو اس قسم کی جو مختلف قسم کی کمیونٹی بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی کمیونٹیز جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تو سب اس کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ جاب، کیونکہ یہ انشورنس پالیسی حرام ہے تو اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ گناہ میں تعاون کرنا اور گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جو لوگ اگر خود سے کیوں نہیں ایک ایسے تعاون کے ادارے کھول لیتے۔ کچھ دن پہلے میرا کسی فیکٹری میں جانا ہوا، اس فیکٹری کے جو مالک تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جو امپلائیز ہیں ان کی انشورنس کروا رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ناجائز ہے۔ کہنے پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی مزدور کا تو ہمارے کھاتے میں سارا پڑتا ہے، ہم کہاں سے اتنا پیسہ دیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو واقعی باہمی تعاون کی بیس پر ہو، جس میں انشورنس میں جو خرابیاں وہ نہ ہوں؟ کہہ رہے ہیں مثلاً کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں، پراپرٹی خریدیں اور لوگوں کو ترغیب دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن جب آپ سوچیں گے تو 10 طریقے آپ کے سامنے نکل آئیں گے۔ میں تو ایک ہدف دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ سوچنا تو شروع کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے بیان میں ایک بات لوگوں سے کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چیزیں، دیسی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی، مثال کے طور پر ہم خالص دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا، تو میں ترغیب دیتا ہوں بھائی بکری پال لو۔ کہہ رہے ہیں کہاں پالیں، جگہ نہیں ہے۔ بھائی آپ غور کریں گے نا، بیٹھ کے سوچیں گے، 8-10 لوگ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار اور بھی تو 8-10 ایسے محلے میں لوگ ہوں گے جو میری طرح چاہ رہے ہوں گے کہ ہم خالص چیزیں کھائیں۔ تو اس طرح کے 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لے لیں، کرائے پہ لے لیں، اس میں بکریاں پال لیں، کوئی ملازم رکھ لیں اور دودھ پی لیا کریں۔ تو جب تک آپ کسی چیز پہ سوچیں گے نہیں نا، آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو آج کل جو لوگ دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا، جو بھینسوں کے انجیکشن لگایا جا رہا ہے، وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ انجیکشن کے اثرات دودھ میں آ رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو سوچیں تو صحیح اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ سوچیں گے تو یہ تو میں نے ایک پلاٹ کی ایک مثال دی ہے، آپ کے سامنے 10 راستے کھل جائیں گے۔ میں نے ایک صاحب کو ترغیب دی کہ بھائی 8-10 لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لیں، اپنے جیسے 8-10 لوگ تلاش کریں۔ کہہ رہے کہاں سے ملیں گے؟ میں نے کہا یہ بھی سوچیں پہلے کہ کیسے ملیں گے۔ تو جب اس پہ سوچیں گے تو آپ کے سامنے 10 راستے مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، کہ آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان مصنوعی چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور کیمیکل والی چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو خریدیں، ایک پلاٹ خرید لیں یا رینٹ پہ لے لیں اور بکریاں پالیں، اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے کہا دودھ پیے بھی اور پیکنگ کر کے دودھ بیچیں بھی، آپ کا بزنس بھی ہوگا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اس طرح بہت سارے راستے مل سکتے ہیں، یہ تو ایک میں نے بتایا آپ کو۔ اگر یہ سوٹیبل نہیں ہے تو سوچیں کوئی دوسرا راستہ نکل آئے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں
اور اپنی برادری میں ایسی کمیونٹیز بنائیں کہ بھائی دیکھو کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں, ایک باکس قائم کرتے ہیں, اس میں سب لوگ چندہ کیا کریں اور اس کو ہم پھر اسے بزنس میں بھی لگا سکتے ہیں, اس سے کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور اسے ہم کوئی دکان بھی خرید سکتے ہیں رینٹ پر, اور جو اس کا رینٹ آئے گا وہ جمع ہوتا رہے گا اور ان اصول اور ضوابط کے تحت اس رینٹ سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے. تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو فیکٹری کے مالکان بھی اپنے مزدوروں کے لیے یہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جیسے چندہ دیں گے نا تو مزدور خود بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیں گے اور وہ ثواب سمجھ کے دیں گے کہ یہ ایک ثواب ہے جس میں ہمارے ہی کسی بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا, اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی دیں گے اس میں, تو یہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا جو ایک حرام بزنس ہے اس کی مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی کمیونٹی نہیں بنتی تو اپنے آپ کو حادثات کی تلافی سے بچانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ 8-10 لوگ مل کے ایسی کوئی کمیونٹی نہیں بناتے, ایسی کوئی کمیٹی نہیں بناتے, تو آپ خود اپنے ڈیفنس کے لیے آپ کچھ پیسے انویسٹ کر کے رکھیں کہ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ پیسے بچائیں, آپ اسے پراپرٹی میں لگائیں, گولڈ خرید کے رکھ لیں, کچھ بھی کریں کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں ان پیسوں سے اپنی تلافی کروں گا. تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا, آخری درجہ ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انشورنس جو کمپنیاں ہیں ان میں ہم جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پروفٹ ملتا ہے. دیکھیے اس میں تو اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک نفع ملے گا, لیکن اگر حادثہ نہیں ہوا تو یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کی یہ رقمیں ضائع ہو رہی ہیں. حادثہ تو 100 میں سے 2 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ آپ نے کیوں فرض کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ لازمی ہوگا, جبکہ آپ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے تو اس میں آپ کی رقم ضائع نہیں ہوگی, وہ تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے, اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہے. وہ تو مقصود ہے کہ بھئی اور اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو جہاں دوسروں کے ساتھ تعاون ہوگا آپ کے ساتھ بھی تعاون ہوگا. تو اور آپ نے اپنے لیے جو اپنے ڈیفنس کے لیے جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے تھے, اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو وہ پیسے کام آ جائیں گے, نہیں ہوا حادثہ تو وہ پیسے پھر بھی آپ کے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوں گے. تو انشورنس جو ہے یہ تو ایک دنیا میں ایک جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے ایک بزنس نکالا ہوا ہے, اور اس کے اخلاقی نقصان بھی بہت ہیں. جب حوادث زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے, پھر ظاہر ہے یہ سب کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے. اور اس میں باہمی تعاون کا عنصر اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسوں کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بیمہ پالیسی لینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس طرح لائف انشورنس بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بیمار کو لے جائیں کہ تو وہ نہیں انشورڈ نہیں ہوگا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہیں گے یہ تو مر جائے گا تو یہ لاس میں جا رہا ہے. ہٹا کٹا کسی باڈی بلڈر کو لے جائیں جس کے مرنے کا دور کبھی کوئی چانس نہ ہو تو اس کو فوراً یہ پالیسی دے دیں گے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ تعاون بھی نہیں ہے, کیونکہ تعاون میں تو جو زیادہ محتاج ہے اس کے ساتھ وہ زیادہ تعاون کے لائق ہوتا ہے, اور جو کم محتاج ہے وہ کم تعاون کے لائق ہوتا ہے. جبکہ انشورنس کمپنیوں میں جو جتنا زیادہ محتاج ہے اس کے جو پروفٹ کا ریشو ہے وہ بھی کم ہوگا اور اس کی قسطیں بھی زیادہ ہوں گی, اور کوشش وہ کریں گے اس کو کسی طرح سے یہاں سے بھگاؤ, یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہ بنے. تو پتہ چلا یہ خالصتاً بزنس ہے. ویسے جو اس کی فقہی کیفیت تکییف ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دی. غرر, قمار اور ربا اس میں پایا جاتا ہے.